بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. نام اللہ آپ کی بہت عنایت، آپ نے بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی. ناظرین اکرامی 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی کے اسباب اور اس کے سدباب کے طریقے. یہ ایک بہت اہم سماجی
دینی، نفسیاتی اور معاشرتی موضوع ہے۔ بے راہ روی کا مطلب ہے راستے سے ہٹ جانا یا بے سمت چلتے رہنا، اور ظاہر ہے کہ جب ہم لفظ بے راہ روی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے شعور میں کوئی ایک سٹینڈرڈ پاتھ، کوئی ایک ایسا طے شدہ راستہ تو ہے نا جس سے اوپر یا نیچے ہو جانے کی صورت میں ہم کسی شخص کو، اس کے کسی عمل کو یا کسی معاشرے کو کہتے ہیں کہ یہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ تو یہاں بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ پاتھ، وہ بہت بنیادی خط زندگی کیا ہے اور اس کے تشکیلی عناصر کیا ہیں؟ اس میں ہماری مذہبی تعلیمات، اس میں ہماری اخلاقی اقدار، اس میں ہمارا تہذیبی رویہ، اس میں ہمارا جغرافیائی مزاج، اور اس پر ہماری نفسیات کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں جب بے راہ روی رواج پانے لگتی ہے تو اس کے بہت بنیادی اسباب میں سے ایک یہ ہوتا ہے لازمی طور پر کہ اس معاشرے میں حیا کا تصور یا حیاداری کا تصور مبہم ہو جاتا ہے، اس میں خلل آ جاتا ہے، یا لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ جو حیا اور اس سے متعلقہ اصول اور باتیں ہیں یہ تو اب صدیوں پرانی ہو گئیں، آج کے دور کے مطابق تو اس پر کیسے عمل کیا جائے، یا پھر یہ کہ ہم نے ایک خاص قسم کا لباس پہن لیا تو یہی حیاداری ہے اور کیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیا کا تعلق انسانی شخصیت کی ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے ہے۔ ظاہری طور پر آپ کی ظاہری شخصیت کی حیا obviously اس میں یہ شامل ہے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ بہت باوقار ہو، جسم کو ڈھانپنے والا ہو، اس میں انسان کے خد و حال غیر ضروری طور پر ظاہر نہ ہوتے ہوں، وہ اٹریکٹ نہ کرتا ہو، اور اس میں آپ کی تہذیبی اقدار بھی جھلکتی ہوں، لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے۔ ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ باطنی حیا کیا ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے باطن میں حیاداری کا اصول نہیں اپنایا تو ہمارا ظاہر ہمیں اخلاقی جنسی بے راہ روی سے روکنے میں ناکام رہے گا۔ اب باطنی حیا کیا ہے؟ یہ کہ مثال کے طور پر آپ کی آنکھ میں حیا ہو، آپ کی آنکھ بے حیائی کے منظر دیکھنے کے لیے متجسس نہ ہو، آپ کے کان بے حیائی اور بیکار کی باتیں سننے کے لیے تجسس نہ کریں، پھر آپ کی نیت میں حیا ہو، آپ کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کو اذیت پہنچا کر جب خدا کے حضور مصلی پر کھڑے ہوں تو آپ کو خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے حیا محسوس ہو کہ میں اپنا یہ آلودہ وجود لے کر کیسے اس کے سامنے جاؤں۔ وہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اس کا بھی یہی تصور ہے کہ اگر آپ دن میں 5 مرتبہ مصلی پر جاتے ہیں، خدا کے حضور جاتے ہیں، تو اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو، کوئی بے راہ روی کی طرف آپ جا رہے ہوں، تو آپ کے ضمیر میں جھجک ہو کہ میں کس طرح اپنا آلودہ وجود جو ہے وہ خدا کے حضور پیش کروں گا۔ پھر ہمارے ہاں مختلف مختلف جو رشتے ہیں ان میں بھی حیاداری کے کچھ اصول ہیں۔ میاں بیوی کو تو ایک دوسرے کا لباس کہا ہی گیا ہے، مثال کے طور پر ماں باپ کے ساتھ اولاد کا جو رشتہ ہے اس میں بھی کچھ حیاداری کے اصول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خاص عمر تک بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ سوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی اپنی ایک حیاداری کا اصول ہے، اسی طرح باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ تو اگر ان تمام معاشرتی رشتوں میں، خاندانی نظام میں بھی ہم حیاداری کے اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو بہت سارے اخلاقی بگاڑ معاشرے میں آنے لگتے ہیں، بہت سارے جنسی جرائم میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے جڑے معاملات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر قرۃ آپ کچھ ایڈ کریں گی اس میں؟ جی ڈاکٹر فاطمہ، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر فاطمہ نے بہت اچھے طریقے سے تمہیدی گفتگو جو ہے اس موضوع کے حوالے سے کی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر فاطمہ نے ذکر کیا کہ یہ بے راہ روی کا مطلب ہے کہ آپ راہ سے ہٹ چکے ہیں، کوئی راہ ہے، اسٹینڈرڈ پاتھ ہے جس سے آپ ہٹے ہوئے ہیں۔ تو رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ، وہ مبارک ساعتیں ہمیں ملی ہیں کہ جس میں ہم اپنی اس تمام چیزوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں، ہم انالیسس کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس راہ سے جو ہٹے ہیں اس میں کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں، تاکہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو راہ کے اوپر لانے کا باعث بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ایک فریضہ کہہ لیں اور ہمیں ایک جو رتبہ دیا قرآن میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، کس بنا پہ؟
کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تو برائی سے منع کرنا یا نیکی کا حکم دینا، اس کی طرف لے کر آنا ہے کسی بھی انسان کو، وہ کیسے ممکن ہے جب کہ ہم اپنی ذات میں ہی ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہے، اس کو اپنی ذات پہ لاگو نہیں کیا ہے. تو بہت ضروری ہے محاسبہ نفس. ہم خود دیکھیں کہ ہم اس خیر امت کے اس وصف کے ساتھ کہاں پہ کھڑے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ وہ قوم، وہ انسان، وہ نفس تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سے تبدیلی کی خواہش پیدا نہ ہو. ارشاد خداوندی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کر لیتا. جیسا اقبال نے اس کو بالکل شعری پیرائے میں بیان کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور اس ضمن میں امام مالک کا قول جو ہے وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا آخری حصے سے مراد ہے کہ جو بھی اس قول کو پڑھنے والا موجود ہے. ہم اس وقت اس امت کے کہہ لیں کہ آخری حصے میں موجود ہے. اولین حصہ 1400 سال پہلے جو ہے اس کا آغاز ہو چکا. وہ درست نہیں ہو سکتا، اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے جو قواعد ہیں درستگی کرنے کے لیے وہی نہیں ہوں گے جس کے ذریعے یہ امت کا پہلا حصہ درست ہوا تھا. تو انالیسس کیجئے کہ کیا وہ طریقے تھے، کیا وہ ذرائع تھے جس کے ذریعے اس امت کا ولی حصہ جو ہے وہ درست ہوا تھا، وہ کامیابی کی راہ پہ گامزن ہوا تھا. وہ اس نے ایسا اسلوب اختیار کیا تھا کہ دنیا کے اوپر اس نے حکمرانی کی تھی، عروج کا وہ دور دیکھا جو دنیا میں اس سے پہلے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا گیا. تو یہ قول جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے پینلسٹ موجود ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اسباب بھی دیکھیں گے کہ ہم کن وجوہات کی بنا پر ان سے ابھی تک جو ہیں وہ اتنے دور ہیں، اور کیا وہ ذرائع ہو سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو اس راہ کے اوپر واپس لے کر آ سکیں. جی ڈاکٹر فاطمہ پروگرام کو آگے بڑھائیے. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین، آج ہمارے پاس گفتگو کے لیے موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ قیوم اور صوفیہ ہمایوں. ہماری سماعتوں کو پربرکت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد سہیل نظر صاحب اور حافظ محمد ارشد نقشبندی. ہم جلد ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نعت بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے. اور کچن میں ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں منیرہ. آپ کی طرف آتے ہیں، بتائیے کیا تیاریاں ہیں آج کی، کیا ریسیپیز ہیں؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج میں لے کے بٹر چکن ہے، اس کو میں بٹر میں بناؤں گی اور اس کی بڑی کوئک سی ریسیپی بتاؤں گی. اس میں جو چیزیں ایڈ اپ ہوں گی، ساتھ میں بنا رہی ویجیٹیبل فرائٹرنس جس میں پالک کے ہوں گے، بینگن کے ہوں گے اور آلو کے ہوں گے، اور اس کو بتاؤں گی کہ پکوڑے میں اور اس میں کیا فرق ہے. اچھا. اور جو تھرڈ ہے وہ ہے بنانا موز. اور بنانا موز آپ کو پتہ ہے کہ بنانا سب کو بہت پسند ہے، تو میں نے کہا اس کی کوئک سی ریسیپی وہ بھی شیئر کروں گی. جیسے کہ بڑی انرجی ڈرنک بھی ہوگا رمضان میں یہ. تو یہ کمبینیشن ہوگا، ساتھ میں ملک کے ساتھ کوئی سی ڈرنک بناؤں گی. ٹرمرک میں سوچ رہا ہے ملک بناؤں. تو یہ میری آج کی ریسیپیز ہیں جس کو آگے میں آپ کو ساتھ ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی، اس کو میں نے کیسے بنانا ہے. بہت بہترین، اور ہم آپ سے بار بار پوچھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. حافظ ارشد نقشبندی صاحب، آپ کچھ عنایت فرمائیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں،
دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قطرے کو جیسے سمیٹے سمندر، مجھ کو سمیٹے مطاف اپنے اندر، جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے۔ پہنچا حتیم کعبہ کے اندر، پہنچا حتیم کعبہ کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی وہ مقبول ہوں گی۔ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس پر نبی کے قدم کو سجایا، اپنی نشانی کہہ کر بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر،
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ویلکم بیک ناظرین. 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک بڑے اہم سماجی موضوع پر، یعنی معاشرے میں بے راہ روی کے بڑھتے ہوئے اسباب اور اس کا حل کیا ہے. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک عالم دین کی حیثیت سے جب آپ اس موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، آپ کو کون سے ایسے رویے ہیں جس میں بے راہ روی سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے اور کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ امر جسے ہم جنسی بے راہ روی کہتے ہیں، جی، یہ قابل صد مذمت ہے اور کسی بھی قوم کی صلاحیتوں کو زنگ آلود یہ قباحت کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کامیاب سے کامیاب قوم بھی جو اللہ رسول کو ماننے والی ہے، جی، اس کے لیے یہ گناہ، یہ بے راہ روی اس کی تباہی کا پیش خیمہ ہے. افسوس. اگر آپ مجھے اس سے پوچھیں کہ یہ کس حد تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر ہم اس طرح کی نیوز پڑھتے ہیں، جی، دیکھتے ہیں کہ جبری طور پر بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بالکل، جو ایک اسلامی معاشرے پر ایک داغ کی حیثیت رکھتے ہیں اور کسی بھی دل معاشرے دکھتا پر ہے، یہ ایک دھبا ہے. بالکل ایسا دل دکھتا ہے اور بہت شرم محسوس ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ اس قدر کثرت کے ساتھ واقعات بڑھ چکے ہیں کہ اب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس طرح کی کوئی حرکت سامنے نہیں آتی. جی، اس کے اسباب میں دیکھیں تو میں دو چار موٹی موٹی باتیں کروں تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام نے جن ذرائع کو، جن راستوں کو بند کیا تھا، کیونکہ ان راستوں سے برائی پھیل سکتی ہے، امکان تھا. جسے شرعی اصطلاح میں ہم سد ذرائع کہتے ہیں. اچھا. یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی مقصد ہے کہ آپ اس راستے کو بند کر دیں جس راستے سے برائی پھیل سکتی ہے. بالکل. وہ راستے اب بند نہیں رہے، اب وہ کھل چکے ہیں، اور وہ بہت زیادہ راستے اور دروازے کھل چکے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مثلا میں آپ کو چند ایک باتیں گنوا دوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ فحش ویب سائٹس تک ایکسیس ہے ہر بچے کی، ہر جوان کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی. ہر ایک کے ہاتھ میں تو ڈیوائسز ہیں. جب ایکسیس اتنا ایزی ہے اور اس پر صرف زبانی جمع خرچ ہے، ایک طرف وہ بلاک کرتے ہیں لوگ، وی پی این لگا کر اسے کھول لیتے ہیں، تو کیا آپ کے پالیسیز ہیں، کیا اقدامات ہیں؟ اقدامات تو وہ ہوتے ہیں جو آخری حد تک قابل عمل ہوں اور اس کے درست اور مفید نتائج برآمد ہوں. بالکل. نمبر 1 تو یہ سوشل میڈیا. اچھا، پھر اس میں صرف فحش ویب سائٹس ہی نہیں ہیں، بلکہ جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، مین سٹریم پلیٹ فارم، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، ان سب پہ بھی جو مواد شیئر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی اچھا مواد تو نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی نہیں ہے. وہ کم از کم اس درجے کا مواد تو ہے جو کسی بھی شخص کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے جنسی اعتبار سے. ایسا ہی ہے. اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں. نمبر 2، ان پلیٹ فارمز پر ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ خود دعوت پیش کرتے ہیں،
جیسے پرانے زمانے میں ایک خاص محلہ ہوتا تھا جہاں ایسا بے راہ روی کا کام ہوتا تھا، اب اس کی لیٹسٹ شکل یہ ہے کہ لوگ اپنا نمبر شیئر کرتی ہیں خواتین کہ جی ہم سے رابطہ کریں، ہم حاضر ہیں ڈیٹ کے لیے فلانے کام کے لیے۔ اب اس کی روک تھام کس نے کرنی ہے؟ ایک تو یہ کام سوشل میڈیا پہ نہ صرف ویڈیوز ہیں پکچرز ہیں بلکہ لوگ رابطے کے لیے کانٹیکٹ نمبر شیئر کرتے ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ جو جنسی لٹریچر ہے مضامین کی شکل میں یا بکس کی شکل میں یا ڈائجسٹ کی شکل میں یا ہفتہ وار ایک رسالہ آتا ہے مختصر سا، تو وہ اس کی شکل میں، اس میں جو مضامین ہوتے ہیں اس طرح کے، پھر پکچرز ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں اس سب پر جو حکومت کی آنکھ ہونی چاہیے تھی ہمارے پالیسی ساز اداروں کی، اس پہ بہت کوتاہی ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اپنا کام اس نظام کو مضبوط بنانے میں اور اس کو مفید بنانے میں پوری دیانتداری سے کرتے اور قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو اپنا بیٹا بیٹی سمجھ کر پوری توانائی صرف کرتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، بالکل ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اب میں 2 آیتیں آپ کی پیش نظر کر دوں ارشاد۔ سب ناظرین کے لیے کہ یہ عمومی طور پر جب اس ٹاپک پہ بات کی جائے نا جی، تو لوگ فوراً سے، خاص کر کے جو ہماری نئی نسل کے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی انہوں کا کام ہی یہی ہے، انہوں نے بس یہی کرتے رہنا۔ انہیں تو روکنا ہی آتا ہے۔ ہم کوئی بات اپنی طرف سے کریں یا ہماری ذات کو کوئی اس سے نفع ہو تو آپ ہم پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی ذات کی بات نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے غالباً۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میرے رب نے تمہارے لیے علانیہ اور پوشیدہ ہر طرح کی بے حیائی حرام کر دی ہے۔ اللہ اللہ، کتنا واضح حکم اب صرف علانیہ ہی نہیں، غیر غیر اعلانیہ، آپ خلوت میں بھی اگر بے حیائی کرتے ہیں رب تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ دوسری آیت، اب میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا کہ کہاں کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ سورہ نور کی آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمانوں کے درمیان اشاعت فاحشہ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب اشاعت فاحشہ کیا؟ اشاعت کہتے ہیں کسی چیز کو عام کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اسے پھیلانا، اور فاحشہ ایک ایسا عمومی لفظ ہے کہ اس میں ہر طرح کی بے حیائی شامل ہے۔ یعنی قباحت میں جو بھی قول یا فعل ہے جس کی قباحت بہت زیادہ ہے اور وہ بے حیائی کے زمرے میں آتی ہے، اس سب کو فاحشہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ چاہے آپ پکچر شیئر کریں، چاہے آپ کوئی ویڈیو شیئر کریں اس طرح کی، چاہے آپ سائن بورڈز لگائیں، یا کوئی ٹیکسٹ ہو اور ایسا۔ دیکھیں نا یہ صابن والی کمپنیاں ہیں، اپنا صابن بیچنے کے لیے کیسے کیسے ایڈورٹائزمنٹ یہ لوگ دیتے ہیں، کیسے کیسے سائن بورڈ پہ پکچر لگاتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ مرنا بھول گئے ہیں؟ ایسا پیسہ کما کے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ یہ ساری چیزیں اشاعت فاحشہ میں اس بات کو کھولوں گا آگے جا کے ضرور انشاءاللہ۔ ضرور، بالکل۔ مفتی صاحب اس میں بڑا ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یحبون، اب انہوں نے پسند کیا ہے، پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم جو ہے وہاں پہ کہہ دیا ہے کہ دردناک عذاب ہے۔ ڈاکٹر فرحان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ذرا اس پر روشن ڈالیے گا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جدید معاشرہ جو ہے آپ دیکھیں بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں کچھ عرصہ پہلے اور اب میں، تو ان جو ہمارے اخلاقیات ہیں وہ بھی اسی روشنی میں تبدیل ہوئے ہیں، تو اس میں مغرب کا کس حد تک کردار ہے؟ کیا اس کی وجہ سے یا یہ جدید جو ہماری تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے کیا ہم بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ ایسا ہے کہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، ماڈرنٹی از این ان اینڈنگ پروسیس۔ جو ایڈوانسمنٹ ہے، جو آگے کی طرف بڑھنا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ تو چلتا رہے گا، جی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میرے آپ کے
प्रिंसिपल लाइफ के साथ हमारे चलती हैं, जिसको कहते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, दुरुस्त, एथोस, कल्चर्स, और उसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारी रिलीजियस ओरिएंटेशंस, जो हमारी आइडियोलॉजी और हमारी आइडेंटिटी बनाती है। अब आज के दौर में हम मगरिब से जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले रहे हैं, लेनी चाहिए, और आने वाले वक्त में भी लेंगे। चाहे कोई एथियस्ट कंट्री है, हम उससे भी लेंगे। बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस अच्छाई के साथ कोई चीज़ हमारे पास एक्सेस ऐसे हो जाती है जो बुराई के ज़ुमरे में आती है, हमारी सिविलाइजेशन में, हमारे मज़हब में, यहाँ तक के बर्र सग़ीर पाको हिंद के कल्चर के वो ख़िलाफ़ है, जी। तो क्या हम उसको डेटर करते हैं या एडॉप्ट करते हैं? सवाल यहाँ पैदा होगा। मुफ्ती साहब ने कुछ बेसिक आइडेंटिफाई किए हैं एरियाज़। जी। तो देखें, जब माशरे के अंदर मेरा और आपका रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप है, जी। हम जब छोटे होते थे ना, तो हमें हमारे बड़े बताया करते थे कि एक पर्दा होता है, जी। वो कभी नहीं क्रॉस होना चाहिए, वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इवन मजाक में भी वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आप बहुत किसी के क्लोज बैठे हैं तो आपने देखना है छोटे बड़े का लिहाज क्या है। इस वक्त वो जो पर्दा है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है, वो ऑल टुगेदर एलिमिनेट हो चुका है। उसकी रीज़न सुनिएगा। मुफ्ती साहब ने भी बताया कि लोगों की वीडियोस और फौहिश वेबसाइट्स, मुफ्ती साहब ये मेरे, चूँकि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में होता हूँ, ये आपका जुमला आज से 15 साल पहले ठीक था। आज तो लोग अपनी फहश वीडियो बनाते हैं, उसको लीक करवाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनते हैं, उसके बाद हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे उन टिकटॉकर के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको सेलिब्रिटी कहा जाता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर पोस्ट आती हैं कि इससे कौन शादी करेगा, कौन ये किरदार अदा करेगा, कौन ये गैरत का तकादा पूरा करेगा। यानी ऑल टुगेदर आप अपने मज़हब को, आप अपने तशख़्ख़ुस को, आप अपनी आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी को, अपने लोकल कल्चर को भी बिल्कुल सैबोटाज कर रहे हैं इस तरह के कल्चर को प्रमोट करके। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ सुनिएगा, मेरे आप जैसा शख्स जो ज़िंदगी का एक लंबा अरसा तालीम व तदरीस या तरबियत के प्रोसेस से गुज़रता है, जी, उसके पास डॉक्टर साहबा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आप समझ लें 100% है तो उसमें से 10% है मार्केट में, और 90% विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उसके पास है जो अनफेयर मीन से जी, किसी भी तरीके से कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो पैसे दे के, दुरुस्त, चाहे वो अपनी खुद की नुमाइश करके, जी, चाहे कोई ऐसा रास्ता इलीगल मीन्स यूज़ करके, रेफरेंस से, किसी और चीज़। तो जब हमारे तमाम शोबा हाय ज़िंदगी ऐसे लोगों से भर जाएंगे, आप गौर करें जो इलीगल मीन से लीगल स्टेटस हायर करते हैं, मतलब पैसा कमाना एक लीगल स्टेटस है, बुरी बात नहीं है, अच्छी जगह पे जाना लीगल स्टेटस, लेकिन आपका रास्ता इलीगल है, जिसको आपने अटेन किया वो तो बेशक गोल आपका लीगल है। तो जब आप इस तरफ जाते हैं तो लोग, या जो आज के बच्चे इस वक्त जो अल्फा जनरेशन स्कूल में बैठी है, वो इस जितने भी लोग इस स्टेज पे बैठे हैं उनसे कभी इंस्पायर नहीं होंगे। वो इंस्पायर होंगे उन 90% लोगों से जिनको दिनों दिन में तरक्की मिली, पैसा मिला, स्टेटस मिला, 5-5, 7-7 मिलियन फॉलोअर्स मिले, उसमें वो अपनी बहन को दिखा रहा है, वो अपनी बीवी को दिखा रहा है, वो अपनी माँ को दिखा रहा है, इट डजंट मैटर। और सॉरी टू से मुआशरा उसको एक्नॉलेज किए बैठा है। मजहबी रहनुमा इस तरफ आते ही नहीं क्योंकि उनको अपने मनाजरे से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जी डॉक्टर साहब, उनको उन चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल रही। बिल्कुल, आप दुरुस्त आपने निशानदेही की। इंशाल्लाह इस पॉइंट की तरफ वापस आएंगे कि क्यों एक्नॉलेजमेंट ऐसी मिल रही है हमारी सोसाइटी से उन्हें। जी डॉक्टर फातिमा। डॉक्टर शाज़िया, एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से आप कैसे देखती हैं ये जो सारी हमारी अखलाकी गिरावट है, ख़ास तौर पर जो हमारी जिनसी अखलाकियात तबाह हो रही हैं, क्या बड़े फंडामेंटल डिसाइसिव फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बुराई, आप कहते हैं बुराई बहुत है, बुराई बहुत नहीं है। बुराई तब बहुत हो गई है जब हमने उसको बुरा कहना छोड़ दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे माशरे में है, हम बुरे को बुरा नहीं कह रहे, हमने एक्सेप्टेंस ले ली है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे ना,
تو چیزیں خود بخود لیگلائز ہوتی جاتی ہیں. ہم نے نارمل بنا دیا. آپ نے اس کو نارملائز کر دیا نا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. آپ کا جب بچہ ایک دفعہ اونچی آواز پہ آپ سے بول کے گیا, آپ نے خاموشی دار لی, اگلی دفعہ اس سے اونچے بول دے گا. یہ ایک میں چھوٹی سی بنیادی سی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. پہلے آپ ایک وہ جو بھی بات کی میرے ساتھی نے کہ جی ہنسی مذاق کا بھی ایک پردہ ہوتا تھا, اب کوئی پردہ نہیں ہے, دیر از نو پردہ. آپ کا جو میڈیا ہے وہ سب سے زیادہ اس میں ہاتھ, یہ میڈیا سے بات چلی ہے تو میں اسی کو لوں گی کہ میڈیا سب سے زیادہ اس میں ہاتھ کر رہا ہے. اب آپ کے پلیز ہیں, اس میں کیا آ رہا ہے؟ آفس ہے, لڑکی آتی ہے, آفیسر ہے, اس کا باس جو ہے وہ امیر ہے, وہ پوری کوشش کرتی ہے, اس امیر باس کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوتے ہیں, غیر اخلاقی ہیں, غیر مذہبی ہیں, سب کچھ ہے, ہم دکھا رہے ہیں اور ہم دکھاتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اب جو بچیاں ہماری کام کر کے ایک نچلے طبقے سے وہاں پہنچتی ہیں اور وہ وہی چیزیں سیکھتی ہیں, وہ چیزیں ان کو آئیڈلائز کرتی ہیں, وہ ایک کرسمہ ہوتا ہے ان کے سامنے. دوسری طرف آپ دکھا رہے ہیں ہمارے ہاں کہاں مذہب میں, ہمارے ہاں شادیوں میں ناچنا گانا ٹھیک ہے, ناچنا کہاں ہے؟ اب آپ کے ہر پلے میں جب بھی کوئی شادی آتی ہے آپ دیکھیں دلہا دلہن سے لے کے ماں باپ سے لے کے ہر شخص ناچ رہا ہے. دیکھیں کسی کے گھر کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے نا تو آپ اور میں جا کے نہیں روک سکتے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہمارا حق نہیں ہے. لیکن جو میڈیا دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ایکسیپٹنس ہے. جی ہاں, ہم اس برائی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ لیجئے, یہ دیکھیے. آپ حسن کے بھی مفتی صاحب نے بات کی کہ جی ایڈز لگے ہوتے ہیں, وہ ہے. آپ نے حسن کو اتنا زیادہ موڈیفائی کر دیا ہے کہ ہر لڑکی جو ہے وہ ماڈل بننا چاہتی ہے. جی ہاں, وہ دیکھتی ہے, ٹی وی دیکھا آپ نے, میڈیا دیکھا, آپ ہر شخص. اب یہ ٹک ٹاک کہاں سے آیا ہے؟ جس کا رسائی آپ کے نیشنل چینلز پہ نہیں ہے وہ ٹک ٹاکس کو لے رہی ہے, اور آپ کے چینل سے زیادہ ٹک ٹاک پہ اس کے پیچھے لوگ ہیں. سو یہ سب معاشرہ جو بگاڑ ہو رہا ہے یہ ایک جگہ سے نہیں ہو رہا. یہ ہم جو ان کو اتنی زیادہ ملٹیپل چیزیں دے رہے ہیں, اور میں یہ بات بالکل ایگری نہیں کروں گی کہ جی بیرونی طاقتیں اور بیرونی ٹیکنالوجی ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے یا وہ ہمیں غلط طرف لے کے جا رہی ہے. نہیں جی, ہم اپنے آپ کو خود خراب کر رہے ہیں. ہمارے چینل بیرونی طاقت چلا رہی ہے, ہمارے سارے چینلز ہم خود چلا رہے ہیں. اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں؟ اور اب تو اس طرح کے پلیز آ گئے ہیں کہ یقین مانیے پچھلے دنوں ایک پلے میں نے دیکھا, ایز اے سائیکالوجسٹ میرا اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو گیا کہ آپ چھپ کے نکاح دکھا رہے ہیں, چھپ کے اولاد دکھا رہے ہیں, اور پھر اس اولاد کی پیدائش کو پورے ماں بہنیں مل کے اس طرح کور کرتی ہیں. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لڑکیوں کو کہ آپ جس مرضی حد تک چلے جائیں آپ کو ہم سنبھال لیں گے؟ بہت افسوسناک ہے. بالکل. جی ڈاکٹر صوفیہ آپ کی طرف آتے, آپ یہ بتائیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نا نوجوان طبقے میں خاص طور پہ اسٹریس بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. مجھے ایک پچھلے دنوں ایک طالبہ کے حوالے سے میں نے کہیں کہا کہ بھئی میں نے اس کو ویپ پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ درست نہیں ہے اور اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ایک عام سی بات ہے, اب تو بلکہ ہمیں اس کو حیران وہ شخص ہونا چاہیے ہمارے لیے جو اینٹی ڈپریسنٹ نہیں لے رہا, یعنی سوسائٹی اس حد تک ڈپریس ہو چکی ہے. تو آپ کے خیال سے یہ اتنا نارملائز کیسے ہو گیا یہ ویپ کلچر اور اس طرح کی چیزیں؟ دوسرا یہ جو جذباتی عدم استحکام ہے یا ذہنی دباؤ ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں یہ بھی ایک بے راہ روی کی طرف نوجوان طبقے کو لے کر جا رہا ہے؟ بالکل, آئی ٹوٹلی اگری ٹو دیٹ. ایک تو جو اسٹریس, مینٹل اسٹریس اور ایموشنل امبیلنس ہے اس کا بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے آپ کے اپنی ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ. جی, وہ اس طرح سے دیکھیں, آپ ایک پرسن جو کرونک اسٹریس کا پیشنٹ ہوتا ہے جی, اس میں ایک میموری لاس بھی آتا ہے, اس میں امپیئرمنٹ آف ججمنٹ بھی آتی ہے, اور اس میں کانسنٹریشن کے ایشوز بھی آتے ہیں اور نیگیٹو تھاٹس بھی آتی ہیں. بالکل. تو اب آپ دیکھیں نا, اسٹریس جو آپ کے دماغ کے پری فرنٹل کورٹکس کو اٹیک کرتی ہے, اور یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ڈیولپ کرنے میں پلاننگ, ریزننگ اینڈ امپلس کنٹرول. صحیح. تو وہ اسٹریس کی وجہ سے جب آپ کی پلاننگ اور ریزننگ ہی افیکٹ ہو رہی ہے تو آپ سوچیں کہ ایسی نوجوان نسل کی ججمنٹ کیا ہوگی. ان کے جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ ہوں گے وہ ہیسٹی ہوں گے, امپیئرڈ ہوں گے, ایموشنل ہوں گے, اور کائنڈ آف وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوں گے. رائٹ. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل
बच्चे बहुत, ये कॉमन फ्रेज बन चुकी है, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ से। ट्रस्ट इश्यूज होने चाहिए, ये हेल्दी हैं, आई डोंट से दैट कि ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए, पर ट्रस्ट इश्यूज आपको स्ट्रेंजर्स के साथ होने चाहिए, ऐसे लोगों के साथ होने चाहिए जिनका जो पॉजिटिव रोल नहीं परफॉर्म करे सोसाइटी में, ऐसे लोगों के साथ होने चाहिए जिन्हें आप जानते नहीं हैं। सही। लेकिन अगर आप कहें कि आपको फ्रेंड्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको रिलेटिव्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो फिर आप तो अपनी कम्युनिटी की बेस को ही टारगेट कर रहे हैं। ये वही कम्युनिटी है, ये वही पेरेंट्स हैं, ये वही आपकी फैमिली है जो कि आपके लिए प्रोटेक्टिव वेब क्रिएट करती है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जो कि आपको आपकी वेलबींग की तरफ इट सपोर्ट्स यू। बट अगर आपको ट्रस्ट इशू यहाँ से ही आ जाएंगे और आप मुसलसल वो एक स्ट्रेस की वजह से और एक ये कॉम्पिटिशन ना, फिर तो आप तनाई का शिकार हो जाएंगे, हजूम में बैठ के भी आप खुद को सोशल विड्रॉल, ये दिस इज ऑल्सो, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जितने भी बच्चे हैं वो आइसोलेशन का बहुत शिकार हैं, जिसे हम सोशल विड्रॉल भी कहते हैं। दे हैव रियली डिफ़िकल्ट टाइम हैविंग फ्रेंड्स, मेकिंग फ्रेंड्स। हमारे बचपन में हमारे लिए दोस्त बनाना सबसे आसान काम था, जिसके साथ बैठ के वो दोस्त बन गया। आजकल के बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि ये तो ऐसे बैठता है, ये इस तरह की आवाज़ निकालता है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। वो जो एक इंटॉलरेंस का एक कल्चर है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चों को और उनकी वेल बींग को, और इमोशनली इम्बैलेंस। और वो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस की बात करें तो वो यही होता है कि एकदम से गुस्सा आ गया, तोड़ फोड़ कर दी, और एकदम से वो गुस्सा जैसे जहाज की तरह बैठा तो सॉरी माफ़ी मांग ली और जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके सद्देबाब पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहिबा। हाफिज़ सुहेल नज़र साहब आपकी तरफ आते हैं, कोई नात इनायत फरमाइए। शहे बहरुबर का करम चाहता हूँ, शहे बहरुबर का करम चाहता हूँ, शहे बहरुबर का करम चाहता हूँ, ये सर और उनका कदम चाहता हूँ, शहे बहरुबर का करम चाहता हूँ। अज़ल से हूँ मैं खानाज़ादे मोहम्मद, अज़ल से हूँ मैं खानाज़ादे मोहम्मद, कफन पे बस इतना रकम चाहता हूँ, शहे बहरुबर का करम चाहता हूँ। हो विर्दे ज़बान आपका नाम नामी, हो विर्दे ज़बान आपका नाम नामी, वजीफा यही दम बदम चाहता हूँ, शहे बहरुबर का करम चाहता हूँ। शेर देखिए, ठहरती नहीं है जरा भी तबीयत, ठहरती नहीं है
ذرا بھی طبیعت میں تھوڑی سی خاک حرم چاہتا ہوں، شہ بحر و بر کا کرم چاہتا ہوں، رہے قطب کی لاج بھی میرے آقا، رہے قطب کی لاج بھی میرے آقا، یہی تجھ سے تیری قسم چاہتا ہوں، شہ بحر و بر کا کرم چاہتا ہوں۔ نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بڑھتی ہوئی اخلاقی جنسی بے راہ روی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا اس حوالے سے کرنا چاہیے، کیا اقدامات ضروری ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے جو اپنی ابتدائی گفتگو میں ذکر کیا کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے ظاہری فحاشی بھی اور پوشیدہ فحاشی بھی حرام قرار دی ہے، تھوڑی اس پر وضاحت کیجیے گا۔ ہمارے کون سے رویوں پر اس کا اطلاق ہوگا اور کیا وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اچھا، اس سے ظاہری اور فحاشی، جو ظاہری اور باطنی فحاشی ہے، اس کا مفہوم بڑا ظاہر ہے اور واضح ہے کہ پوشیدہ فحاشی تو یہ ہے کہ بندہ گوشہ خلوت میں اس کی ایک کوشش ہو مجھے کوئی اور انسان نہ دیکھے اور بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ جی، اب وہ جس لیول پہ بھی ہو وہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ بالکل، چاہے وہ ایک انسان کا دوسرے ایک جنس کا دوسری جنس سے ہو، یا خلاف جنس ہو، یا اپنی ذات سے ہی ہو، صحیح، یا وہ موبائل کے ذریعے سے ہو، جس نوعیت کی بھی فحاشی ہو، وہ ہر فحاشی جو خلوت میں کی جائے وہ بھی حرام ہے، اور ہر وہ فحاشی جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے وہ بھی حرام ہے۔ ایک حدیث ہے مسند ابی یعلا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک یہ بے حیائی کے ارتکاب کو یعنی زنا کو سرعام نہ کرتے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ان میں سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ بہتر تھا سرعام کرنے کے یہ کہیں اندر چلے جاتے۔ اللہ اللہ۔ تو حدیث پاک میں اس وقت کی بھی نشاندہی کی گئی کہ بتدریج اس امت کا حیا کم ہوتا جائے گا اور یہ اس نوبت تک آ پہنچیں گے۔ اور آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ جہاں کہیں کسی پارک میں لگے ہوئے لوگ، کہیں کسی ویرانے میں، کہیں کسی گاڑی میں ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، خبروں میں بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کوئی ایک فرسٹریشن ہے پوری قوم میں۔ فرسٹریشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، اصل بات کچھ اور ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جی، جو ہمارا ایمان ہے نا، اس ایمان کا حیا کے ساتھ بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ ایسا ہی ہے۔ حیا اس ایمان کے آگے ایک ایسی دیوار ہے واہ، جو اسے برائی سے روکتی ہے۔ اگر یہ دیوار گر جائے تو پھر برائی اور یہ ایمان آپس میں گلے لگا لیتے ہیں اور پھر ہر طرح کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے خود فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بندے سے حیا چلا جائے تو وہ کسی بھی درجے کی برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے
اور وہ نہیں رکتا. کیسی بات ہے. بیسیکلی حیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حیا جس کی اتنی اہمیت ہے ہمارے ایمان کے لیے, جی, ہماری آخرت کے لیے, ہماری قبر کے لیے, ہمارے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے, اس حیا کے لیے آخر ہم نے کوئی تربیتی نظام وضع کیا ہے, اس پہ کوئی فوکس کیا ہے؟ اگر ہم کتابوں کو دیکھیں, وہ کتابیں جو آج سے 100 سال پہلے یا اس سے قبل جو ہمارا علمی سرمایہ ہے, جو سلیبس میں پڑھایا جاتا رہا اور ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے بعض اداروں میں, ان میں بڑا فوکس تھا حیا کے حوالے سے, چیپٹرز تھے. احادیث میں بھی پورا حیا کا چیپٹر ہے. اچھا, ہاں جی, حدیث کی کتابوں میں چیپٹرز ہیں, اس میں ساری احادیث وہ آتی ہیں جو حیا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک جانب اشارہ کیا کہ مادیت پرستی یعنی پیسے کا حصول ہمارے خیالات اور تصورات پر اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ اس کے حصول کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہر نوبت پر جانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے, میں ایک مثال دوں آپ کو. سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کچھ عرصے سے, اور یہ بڑا ہی بھیانک ٹرینڈ ہے. اس نے ہماری تہذیب کو, کلچر کو, خاندان کو تباہ کر دیا ہے. وہ ہے ٹرینڈ یہ لائیو آ کر جو بےہودگی پھیلائی جاتی ہے. چند ایک لوگ مل کے لائیو آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے پھول مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی شکل ہے. میں کہتا ہوں ان بھکاریوں سے جو اپنی عزت بیچ رہے ہیں, جسم کی نمائش کر رہے ہیں, وہ پلنٹیز کے نام پہ, پلنٹیز کے نام پر وہ وہاں پر جو کچھ شو کرتے ہیں, ان وہ تو بھکاری ہوئے نا, ہیں تو بھکاری, پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے اپنا جسم بیچ کے. اس سے اچھے تو یہ جو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں, یہ ان سے کروڑ گنا اچھے ہیں. کم از کم یہ لوگ وہاں عزتیں تو نہیں بیچ رہے. وہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے عزتیں بیچ کے, اپنی بیوی دکھا کے, بچیاں دکھا کے, اور عورتیں اپنا جسم دکھا کے, مرد اپنی بے حیائی کر کے, یہ صرف اپنی ذات کے مجرم نہیں ہیں, یہ لوگ قوم کے مجرم ہیں. پورے معاشرے کے, کیونکہ جو ٹرینڈ یہ سیٹ کر رہے ہیں, اس سے ہزاروں گھر تباہ ہو رہے ہیں, ہزاروں بچوں کی فکری تباہی ہو رہی ہے, ان کے راستے چینج ہو رہے ہیں. یہ جو ساری قوم کے اندر بربادی ہے, اس کے وہ مجرم ہیں. ایسے لوگوں تو قانون کی گرفت میں لا کر ان کے سزا دینی چاہیے. قانون بنے کس لیے ہیں؟ ہمارے ملک میں وہ قانون بھی ہیں جو بے حیائی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے بنے ہوئے. ان کو کون حرکت میں لائے؟ سائبر کرائمز کے قوانین جو ہیں, کیا ان کا اطلاق ان چیزوں پر نہیں ہوتا؟ وہ صرف سیاسی قید و بند کے لیے ہیں یا سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہیں؟ قوم پر رحم کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو بھی ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں نا, یہ زیادہ دیر کا نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں, آپ اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں موبائل بند کر اور آپ کا آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ مر جائیں, آپ کے پاس توبہ کی مہلت بھی نہ بچے. ابھی وقت ہے, اللہ کے حضور توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور اس راستے کو چینج کریں اور قوم کے اخلاق کے ساتھ مت کھیلیں. وجہ فرمایا مفتی صاحب. ڈاکٹر فرحان صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. بطور ایک معیشت دان, آپ کا تعلق جو ہے وہ اس سبجیکٹ سے ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ ایک پہلو کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, جنسی بے راہ روی, تو یہ معاشرے کے اندر یہ جو کیا معاشی بے راہ روی بھی کوئی چیز ہے, اور اگر ہے تو کس طرح ہمارے خاندان اور رشتوں کو متاثر کر رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے تو ایک آسپیکٹ کو وہاں پہ تھوڑا سا فوکس کر لیا نا, صرف اور صرف جسمانی بے راہ روی اور بے حیائی یا باقی تمام چیزیں. میرے خیال سے تو یہ ہم اپنے کلچر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اپنے اوریجن کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. یعنی اب اگر میں یہاں بیٹھ کر 2025 میں 2050 کے بارے میں سوچوں تو شاید پنجاب کا وہ کلچر بھی نہ بچے 2050 میں, سندھ کا وہ کلچر نہ بچے, پختونوں کا وہ کلچر نہ بچے, بلوچوں کا وہ کلچر نہ بچے, یہ سب کانٹیننٹ کا وہ کلچر نہ بچے. تو بیسیکلی تو ایک اور طرح سے بھی یہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے کہ ہمارا کلچر بھی گیا, ہمارے بیسک پرنسپل ایتھوز بھی گئے. اور جہاں تک آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم ہر ایک چیز کو کانسپریسی سے تعبیر کرتے ہیں, اور ہمارے کچھ دیسی لبرل بھی آ کے بیٹھ کے, یا سوڈے انٹلیکچوئل, خود کار انٹلیکچوئل بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں
کہ جی ہر چیز ویسٹ سے بری آ رہی ہے. ویسٹ کے اندر ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے کہ وہاں کا اکیڈیمیا, وہاں کے تھنک ٹینک اور وہاں کا میڈیا سامنے آ کر اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں اور برائی کو برائی کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کی ویسٹ میں بھی کوئی اتنی زیادہ اچھا اس کو نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کارپوریٹ کلچر کیا ہے. کارپوریٹ کلچر ایسا کلچر ہے جس میں سرمایہ دار نے سرمایہ لگایا, اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے آپ کا دین, آپ کا مذہب, آپ کا کلچر, آپ کے بچوں کی فیوچر تباہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس نے ایک اپلیکیشن بنا دی ٹک ٹاک, اب اس نے اس کو بیچنا ہے, اس نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس نے ایک ٹی وی چینل بنا دیا, اس نے ایک ڈراموں کا انٹرٹینمنٹ کا چینل. کارپوریٹ کلچر کے اندر کہنے کو حاجی نمازی ہوتے ہیں, اصل میں دھندا جو ہے وہ 2 کو ضرب 2 سے دینی ہے, 2 کو 2 سے جمع نہیں کرنا. سو اس نے سوچنا ہی کسی اور طریقے سے ہے. تو جب آپ کارپوریٹ کلچر کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کی معیشت, آپ کے وہ جو بیسک اقتصادی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا اخلاقی اقدار جو اسلام نے سیٹلڈ کیے ہیں, یعنی اگر آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی طرح سے بھی آپ نے لقمہ حرام نہیں کھانا, تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھیں میرا اس میں کیا قصور ہے, میں تو ایک سسٹم میں ایک جگہ پہ نوکری کر رہا ہوں, وہ تو بیہودہ شخص یا بیہودہ عورت تو کوئی اور آتے ہیں, میں تو صرف کیمرہ مین ہوں, بٹ آئی ایم دا پارٹ آف دیٹ کارپوریٹ کلچر. بالکل اسی طرح اگر میں کہوں کہ میں کون سا اس والے حصے کا پروگرام کرتا ہوں, میں تو یہ دین کے اوپر بات کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم پارٹ آف دیٹ کارپوریٹ کا. سو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کی اکانومی, آپ کی معیشت ہی جڑ جاتی ہے ایسی چیز سے جو ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. مفتی صاحب نے بھی کہا نا صابن کے اشتہار میں خواتین, تو سر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ معاشرہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے نام نہاد اسلام کا ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ آپ بہت نیک اور اچھا سمجھیں اور آپ کو میں بہت نیک اور اچھا سمجھوں, اور ہم دونوں کو اپنی اوقات اور حیثیت پتہ ہے, من حیث القوم بھی, ایز اے معاشرہ بھی, ایز اے انڈیویجول بھی. لیکن وہ لبادہ ہم نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, سب نے لبادہ چڑھایا ہوا ہے. اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ یہ سبھی ڈوب جائیں گے. دیکھیے جو قوم لوط تھی اس کے کتنے گناہ ہوں گے, ایک گناہ تھا بنیادی. آج میرے اور آپ کے پاکستان میں اس طرح کے 100 گناہ ہیں. آپ ڈارک ویب کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو ابھی مفتی صاحب نے بات کی کہ جو آن لائن بیٹھ جاتے ہیں, اور خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں, ٹاپ کلاس اینکر پاکستان کے ان کو اپنے ولاگز میں بلاتے ہیں, مجھے آپ کو بلاتے ہیں. بالکل درست. بڑے بڑے لوگ ایسے لوگوں کو جو مغلظات بکتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, گندی فحش عورتوں سے باتیں کرتے ہیں, وہی آئیڈیل اور ہیرو بن جاتے ہیں, لے کے آیا جاتا ہے. تو یہ ہم ہی لے کے آ رہے ہیں. تو ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اینکر یا بہت بڑا ولاگر یا بہت بڑا کچھ کہتے ہیں. پھر آپ کے جتنے بھی یہ ڈیجیٹل ملاز ہیں جو ڈیجیٹلزم کی وجہ سے ملا بنے ہیں یا دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں, آپ دیکھ لیں کس کس کو ولاگنگ, کس کس کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, پھر کلچر بدتمیزی کا پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ہر ایک چیز میں یاد رکھیے گا اختلاف میں بھی آپ نے تمیز کرنی ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ با ادب نہیں ہیں تو با مراد نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ایسے ایسے ڈیجیٹل عالم ہمیں آپ کو مل جائیں گے, سو کالڈ سوڈو عالم, جو ایسی ایسی مغلظات بکتے ہیں, ایسے ایسے جملے کستے ہیں کہ آپ کا اوپوننٹ, میں کہتا ہوں یہودی کیوں نہیں ہے میرا اوپوننٹ, ہندو کیوں نہیں ہے, لیکن میں اس کو جب اس طرح سے استحصال کروں گا تو میرے دین کی کون عزت کرے گا, میرے نیریٹو کی کون عزت کرے گا. ڈاکٹر فرحان, اس کے سدباب اور اس کا جو کیسے اصلاح ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی آپ کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ, آپ کا تو بحیثیت ایک استاد بھی اور سائیکالوجسٹ بھی نوجوان نسل سے بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے. آپ نے کیا خاص منفی رجحانات ان میں نوٹ کیے ہیں اور پھر کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں؟ ڈاکٹر فاطمہ, میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مقام آئے گا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو چیز ظاہری ہو رہی ہے یہ چھپ کر ہو جائے, تو اب وہ مقام آ چکا ہے. ہم ایز اے ٹیچرز یہ چیزیں, میں مختلف یونیورسٹیوں میں میرا وزٹ بھی ہوتا ہے, سب کچھ یہ چیزیں اب نظر آتی ہیں, اور لٹرلی ان کو, بچوں کو وہ چیزیں کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو اپنی رخ موڑنا پڑتا ہے کہ اس طرف نہ دیکھا جائے. عجب افسوس. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ فحاشی ہے, آپ دیکھیں ڈرگس کا استعمال, اور وہ سگریٹ تو چھوٹی سی چیز تھی نا,
اب تو ایسی سی چیزیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں آتا, ایسے ایسے نشے ہیں, ایسے ایسے نشے ہیں جس کا ہمیں نام بھی نہیں آتا, اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں بار بار یہ کہتی ہوں, ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے انسٹیٹیوشنز اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وائی یو لائنگ کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر ڈرگ استعمال ہو, آپ کہہ رہے ہیں اس کونے میں کر لو, باقی جگہ نہ کر لو, اس کونے میں کر لو. وٹ ڈو یو مین کہ اس کونے میں کر لو؟ آپ کس ملک میں ہیں؟ آپ اسلامک ملک میں ہیں. اور اگر آپ سر دیکھیں انسٹیٹیوشنز نے بیڑا اگر وہ غرق اس کر طرح کی دیا. پابندیاں لگائیں گے اسٹوڈنٹس چھوڑ جائیں گے. دیکھیں سر یہی تو میں کہہ پیسہ رہی عزیز ہوں, ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ لے رہے ہیں اتنی زیادہ آزادی دے رہے ہیں. اب یہ جو اب آپ کے جو اسٹوڈنٹس آج کل ہیں آپ کے, اس میں اب بچے, ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے, یا کہہ لیجیے ہر لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا موجود ہے, اور جن کے ساتھ نہیں موجود وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں. مطلب ان کو کہا جاتا ہے کہ لو تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی پارٹنر ہی نہیں ہے. شرمندگی کا احساس دلایا جاتا ہے. یعنی کہ اس چیز کو اتنا بڑا اپنے لیے بنا لیا گیا. اور اس میں میں یہ کہوں گی کہ انسٹیٹیوشنز میں تو بچے آ جائیں ہیں نا, کر کون رہا ہے پیچھے سے؟ پیرنٹس. یہ کھلا جو پیسہ آ رہا ہے نا, یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. ایک بچے کو آپ نے میٹرک میں گاڑی دے دی کہ جاؤ اکیڈمی چلے جاؤ, کھلا پیسہ اس کی جیب میں ڈال دیا. میں حیران ہوں کہ 8ویں 9ویں جماعت کے بچے کی گرل فرینڈ ہے. اللہ, کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے جس میں وہ اس کو سیر کرائے گا, اس کے پاس پیسے ہیں جس میں اس کو وہ مختلف ریسٹورینٹس کی بھی میں لے کر جائے گا, اس کو اچھے گفٹس دلائے گا. اب مجھے بتائیے کہ اس ساری اٹریکشن میں بچیاں بھی بہکیں گی, اور ایسی بچیاں جو کہ ایک ایسے طبقے سے آئی ہیں جنہوں نے ان چیزوں سے ان کا پہلے نہیں ایکسپوئر, تو وہ کہیں گی چلو ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے. اب ایک ہمیں لفظ یہ بھی آ گیا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں, کچھ بات بھی کر لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہو کیا فرق پڑتا ہے ماما, یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اب ہم, اور ایک اور جو چیز, اگر ہم کچھ استاد منع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہٹ لسٹ میں لیا جاتا ہے کہ جی آپ ججمنٹل کیسے ہو گئے. بچوں کی یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ آپ نے دوسرے کو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھو, آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے اس کو برا کہنا ہی نہیں ہے, آپ نے اس کی طرف بری نظر ہی نہیں ڈالنی. ہاؤ کین وی ورک ود دس؟ ہماری نسل کہاں جا کے آخر کرے گی؟ وہ جو 50 سال بعد کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اگلے 10-15 سال میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. پیرنٹل چیک کا تو کوئی میکینزم نہیں پیرنٹل رہے چیک گا. تو بالکل ہے ہی ہے نہیں ہے. ٹیچرز بیچارے کیا کریں گے؟ ایسا ہی ہے. جی ڈاکٹر صوفیہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے گا. جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے بڑی واضح صورتحال ہمارے سامنے رکھی ہے نوجوان طبقے کی اس وقت, تو آپ بتائیے کہ نوجوانوں کے اندر جذباتی توازن لانے کے لیے, ان کو اس طرح کی بے روی سے بچانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے, یا بطور استاد آپ کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں کو گائیڈ کرنے کے لیے؟ ایک تو 2 لیولز پر ہے. ایک تو آپ اپنے پرسنل سپورٹ سٹرکچر ایسا ڈیولپ کریں, اور پرسنل سپورٹ سٹرکچر جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی ڈیولپ کرتی ہے اور کمیونٹی ڈیولپ کرتی ہے, رائٹ. جی میرے خیال میں, میں نے پہلے بھی میرے خیال میں شو میں بتایا تھا, کنیکشن پیرنٹس کا اور بچوں کا بہت اسٹرانگ ہونا تو بہت ساری چیزوں کو آپ کور اپ کر سکتے ہیں, رائٹ. بجائے اس کے کہ آپ ہمارے ایک نارمل سا ایٹیٹیوڈ جو سمجھا جاتا ہے دیٹ از کہ میڈم نے ججمنٹ کی بات کی, وہ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, برے کو برا ہی کہنا چاہیے, یہی ہمارا مذہب کہتا ہے. جی لیکن جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم بدتمیز ہو, یو نو, فنگر پوائنٹنگ, سو اس طرح سے آپ اس کو اس میں اصلاح لا نہیں سکتے. صحیح. سو اب اصلاح کیسے لائی جائے؟ اب سر نے بھی بات کی تھی الفا جنریشن کی. اب الفا جنریشن کو کیسے سمجھایا جائے, ان کے لیول پر آ کر بات کی جائے. ان کے لیول کی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایکسیسیبل بنا دیں اس جنریشن کے لیے, کیونکہ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کا دور بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے دور سے. نا اب تو ہمارا میڈیا کسٹمائز ہو چکا ہے, اٹس آن آور اون ڈسکریشن کہ ہم اسے آف رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک جب مرضی ہم دیکھ سکیں, رائٹ. سو پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسیسیبل بنائیں, ان کے لیول پر آ کر سوچیں کہ انہیں کتنا پریشرز کو فیس کرنا پڑتا ہے, رائٹ. تو اس کے لیے جب وہ آپ کے پاس آپ اتنے ایکسیسیبل بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں گے. جیسے کہ ابھی 10 سال پہلے کی بات ہے, بہت ہی اسٹرینج, میرے ٹائم پہ یونیورسٹی میں میرے کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ, لائک آپ ٹھیک ہے کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں, بات چیت ہوتی تھی لیکن بوائے فرینڈ والا.
میری چھوٹی بہن آ کے مجھے کہتی کہ میری فرینڈس میرا مذاق اڑاتی ہیں کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. سو دیٹ از دا ٹائم. اب اس میں دیکھیں نا کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا ایکسیسیبل بنایا کہ وہ شی کیم ٹو می, اور پھر میں نے اسے سمجھایا اور شکر اسے کچھ تھوڑی بہت سمجھ بھی آ گئی. سو یو ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ اسٹریٹجی کہ آپ اپنے آپ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ایمپیتھائز ہو کر انہیں اس کمفرٹ زون پہ لائیں کہ وہ آپ کو ایز اے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے, وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ ہمیں کہیں کچھ نہ کہیں ہمارے مسائل کا کچھ نہ کچھ تو حل نکالے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. حافظ ارشد نقشبندی صاحب, کیا پیش کریں گے آپ؟ زائر کوئے جنا آہستہ چل, زائر کوئے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, بارگاہ ناز میں آہستہ بول, بارگاہ ناز میں آہستہ بول, ہونا سب کچھ رائے گاں آہستہ چل, ہونا سب کچھ رائے گاں آہستہ چل, در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد, در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد, اے میری عمر رواں آہستہ چل, اے میری عمر رواں آہستہ چل, حاضری میں ہے ملک 70,000, حاضری میں ہے ملک 70,000, قدسیوں کے درمیان آہستہ چل, دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ, دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ, میرے میرے کارواں آہستہ چل, میرے میرے کارواں آہستہ چل, نقش پائے سرور کونین کی ہر طرف ہے کہکشاں آہستہ چل. اور مقطع,
जालियों के सामने जल्दी न कर, जालियों के सामने जल्दी न कर, वो है नाजिश मेहरबां आहिस्ता चल, वो है नाजिश मेहरबां आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। नाज़रीन इकराम 92 न्यूज़ चैनल की रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी है और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, हमारी जो नौजवान नस्ल है क्योंकि वो को एजुकेशन में भी पढ़ रही है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज है इन सारे मसाइल से, उन्हें ख़ास तौर पर किन एहतियाती मामलात को पेश नज़र रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में, जवानों के अंदर ये एहसास बेदार करना कि आपने अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर होना है, अपने अच्छे अमलों पर आप बेहतरीन जज़ा पाएंगे, और अगर डी ट्रैक हो गए और बेहयाई की जानिब गए तो बहुत सख्त सज़ा है जो नाकाबिल बर्दाश्त है, और वह जहन्नम की सज़ा है। ये एहसास बेदार होगा रोज़े जज़ा का, रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाज़िर होने का, तो बंदे के कदम रुक सकते हैं, वरना उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरा मेरा अहम तरीन पैगाम आज जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को दिया वो है। हुजूर ने फरमाया इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अल्लाह से ऐसे हया करो जैसे हया करने का हक़ है। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह कैसा हक़ है, किस तरह का हया वो पसंद करता है? फरमाया कि फ़ल यहफ़ज़िर रअस व मा वआ, सर को महफूज रखो और जो कुछ सर के अंदर है, यानी आँख है, कान है, उसको बचाओ, इसको मत बहकने दो। यानी आपने आँख से क्या देखना है वो देखना है जिसका हुक्म है, और उससे बचना है वो नहीं देखना जिससे रोका गया। कान से वो सुनना है जिसकी इजाज़त है, वो नहीं सुनना जिसकी इजाज़त नहीं। और दूसरी बात फरमाई फल यहफ़ज़िल बतना व मा हवा, और अपने पेट को और इसके मुतअल्लिक़ात को हर उस चीज़ से बचाना है जिससे रब ने बचने का हुक्म दिया है। ये रब से हया करने का हक़ है। ये करोगे तो तुम हया वाले कहलाओगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए रसूलुल्लाह के फॉलोअर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से आपने बयान फरमाया। फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब, आप क्या पेश करेंगे? मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, नूरे हक के हुजूर अपने सारे कुसूर, नूरे हक के हुजूर अपने सारे कुसूर बख्शवाने चला, मैं मदीने चला, बख्शवाने चला, मैं मदीने चला, और मेरे गंदे कदम और उनका हरम
لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، اور وہ بقی کی زمین جس کے اندر مکین، وہ بقی کی زمین جس کے اندر مکین، میرے مدنی ضیاء میں مدینے چلا، میرے مدنی ضیاء میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ آپ نے کلام پڑھا اور کیا خوبصورت آواز میں پڑھا ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر شازیہ، یہ بتائیے کہ نوجوان بچوں کے لیے، اسکول گوئنگ بچوں کے لیے خاص طور پہ ان کی ایموشنل ہیلتھ کو ہم کیسے بہتر بنائیں؟ دیکھیے جی، میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں کہ سب سے پہلے ماں، آپ کو اپنے گھر میں ایک پرسکون ماحول دینا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں پرسکون ماحول دیں گے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ آبزرویشن سے سیکھتا ہے جی، اور آبزرویشن مین چیز ہے، اس نے ان دو آنکھوں سے سیکھنا ہے، بالکل، اور جو نظر آئے گا وہی سیکھے گا، جو سنے گا وہی بولے گا۔ سو آپ کو ایک کمفرٹیبل ماحول دینا ہے جس میں آپ ضرور اس کو ٹرسٹ دیں، جس طرح میری ساتھی نے کہا ٹرسٹ دیں، اور وہ آپ کے آ کے بات کرے، بالکل کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی سختی بھی ضروری ہے، صحیح، کیونکہ اگر آپ سختی کا ہاتھ کھینچ لیں گے اور صرف لاڈ پہ رہ جائیں گے نا، تو پھر وہ آگے چل کے جو ہے وہ ٹرسٹ تو چلے سائیڈ پہ ہو گیا، وہ آپ کے ہاتھ سے ہی نکل جائے گا بچہ۔ ایسا ہی ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کو ہر سٹیج کا فرق ہوتے ہیں۔ دیکھیں بچپن جو ہے بالکل گود کا بچہ ہے، وہ پیار چاہتا ہے، جب وہ چلنے لگتا ہے ہم اس کو روکنا شروع کرتے ہیں کہ بیٹا گر جاؤ گے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے وہ آگے چلتا ہے تو اس کو ہم شیئرنگ سکھاتے ہیں کہ بیٹے اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کے چلو۔ جب وہ اور آگے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو ہم تب تک اتنی تربیت کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ اپنے اچھے برے کی تمیز، اس کو کیونکہ ہم نے صحیح اور غلط بتا دیا ہے، اور ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور وہاں پر اگر اس کو کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو پیچھے ہم موجود ہیں اور ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گی گائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مثبت اور منفی دونوں بتا دیجئے، اور لیٹ ہم اور ہر ڈیسائیڈ جی، کہ کون سا راستہ لینا ہے۔ اس سے آپ ایک کا فیڈ بیک بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ کا بچہ صحیح ڈگر پہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا، کیونکہ ہر جگہ تو آپ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے نا، اس نے اکیلے بھی معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ گھر، پیرنٹس، یہ مین چیز ہے جو کہ بچوں کو آگے لے کے بہتر انداز میں لا سکتی ہے۔ بہت ہی خوب، بہت عمدہ۔ حافظ ارشد صاحب، آپ کچھ پیش کریں گے؟ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہو
ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر اور مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ویلکم بیک ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے کچن میں پیاری سی شیف منیرہ کے پاس اور ماشاءاللہ زبردست دسترخوان سجایا ہے انہوں نے ہمارے لیے آج، اور میرا خیال ہے یہ بچوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو سا ہے، کیمرہ آپ کو دکھائے گا۔ جی منیرہ بتائیے گا کیا بنایا اور کیسے بنایا؟ جی آج کی جو ریسپی تھی سب سے پہلے تو بنانا موز تھا، جس میں سے بنانا کو وپ کریم میں نے مکس کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کسٹرڈ میں ایڈ کر کے اس کی تھوڑی گارنش کی بسکٹس کے ساتھ میں نے بنایا ویجیٹیبل فرائٹن، جس میں نے پالک، پیاز، آلو، بینگن ان سب سبزیوں کو مکس کر کے میں نے اس کے کباب کی شکل میں اس کی میں نے فرائٹنس بنایا ہے۔ ساتھ میں نے چپس کی اس کی گارنش کی ہے، اور جو اینڈ میں جو مین کورس ہے وہ ہے بٹر چکن، جس کو میں نے بٹر میں بنایا ہے اور اس میں نے ڈالا ہے ٹماٹو پیوری، اس میں کوئی بھی ادرک لہسن گارلک کی جو پاؤڈر ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے، گریوی نہیں بنائی اس کو، جسٹ بون لیس میں نے بنایا، آپ اس میں ہڈی والے چکن میں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی بڑی کوئک سی ریسپیز ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کو بنانے میں کوئی زیادہ نہیں، مزیدار لگ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ جی فاطمہ، بہت شکریہ ڈاکٹر قرۃ۔ حافظ سہیل نذر صاحب کیا عنایت فرمائیں گے؟ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے وہ سوئے لالزار
اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ حسن کلام بھی اور حسن آواز بھی بہت عمدہ۔ اب ہم درخواست کرتے ہیں مفتی فاروق القادری صاحب سے کہ وہ قصیدہ غوثیہ پیش کریں اور دعا بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشأب كل شيء ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان، ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو دهور تمر وأنت كنت القدي لا تالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي،
مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد سفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان ومن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حاجي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام پروردگار عالم اپنے فضل اور مہربانی سے آج کا روزہ قبول فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ہم میں سے ہمارے ناظرین میں سے جو بیمار علیل مریض ہیں سب کو شفا دے دے یا اللہ جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں انہیں بھی شفا دے دے پروردگار عالم جو تنگی رزق میں مبتلا ہیں کسی کا کام نہیں چل رہا کوئی بے روزگار ہے کسی کے پیسے مارکیٹ میں پھنسے ہیں واپس نہیں مل رہے کوئی مقروض ہے قرضے نے پریشان کیا یا اللہ جو جس طرح بھی معاملات رزق کی بنا پر پریشان ہر ایک کو آسانی دے ہر ایک کو برکت والا رزق دے دے خصوصاً جو بچوں اور بچیوں کے لیے بڑے فکر مند ہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے انہیں رشتے دے یا اللہ ہمارے ملک میں خیر و برکت کا ڈیرا لگا دے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کر دہشت گردی کا خاتمہ فرما غزہ کے مظلوموں کے لیے سارے ناظرین سے درخواست ہے آپ آمین کہہ دیں یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ظلم کو اور ظلم کرنے والوں کو ختم کر دے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب اور افطار کا وقت نزدیک ہے۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، آپ سے افطار کے بعد ملاقات ہوگی۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں میری خاک
برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، عجب رنگ پر ہے رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، عجب رنگ پر ہے مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، عجب رنگ پر ہے ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ، شب و روز خاکے مزار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتیں واہ سبحان اللہ۔ حافظ سہیل صاحب سلامت رہیے، بہت ہی خوب۔ مفتی صاحب یہ سارے مسائل جو ہم نے جن کا ذکر کیا ہے، اخلاقی بہرہ روی ہے، جنسی گراوٹ ہے، کیا پیغام دیں گے اس کے حل کے لیے؟ بہت ساری چونکہ وجوہات ہیں، اس لیے اس کے سد باب کے لیے مختلف تدابیر کی ضرورت ہے۔ جی، ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ انسٹیٹیوشنز کے جو ہیڈ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں اور یہ یاد رکھیں، وہ بھی اسٹوڈنٹس بھی اور ہر سوشل میڈیا کو اس کے جو کام کرنے والا
صحیح. جس طرح ایک نیکی ہوتی ہے جاری رہنے والی جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب آپ ایک پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں، اگر وہ فحاشی کی ہے یا آپ کے کسی عمل سے فحاشی پروموٹ ہو رہی ہے، تو جب تک رہتی دنیا تک وہ عمل رہے گا. آپ مر بھی گئے تو وہ گناہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ گناہ جاریہ ہوتا رہے گا. یہ بات انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ ضرور سمجھیں، کیونکہ ان کے اس انسٹیٹیوشن سے جو عمل پھیلے گا، بچیوں کی تربیت ہوگی، بچوں کی ہوگی، جو وہ زندگی میں کریں گے اس کا خامیازہ ہیڈز پر ہوگا. بالکل. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ، بچوں کی شادیاں غیر ضروری مؤخر نہ کریں، وقت پر کریں. جتنی تاخیر کریں گے مسائل پیدا ہوں گے. جی ڈاکٹر فرحان، آپ فرمائیے گا کہ کیا تدارک کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، کوئی خاص مین پوائنٹ کہ جن کو اپنایا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں تو تھوڑا سا چونکہ اکیڈیمیا میں بھی ہوں اور میڈیا میں بھی، تو میں تو پرنسپلی ایک بات کہوں گا کہ میرے بچپن میں، بے شک لوگ میری اس بات سے سننے کے بعد ڈس ایگری کریں، جو اسلامائزیشن کا دور تھا وہ بہتر دور تھا. ٹھیک ہے، اس کے اور پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل ڈائنامکس الگ تھے، لیکن جو ہم نے کلچر اپنا بچا کے رکھا ہوا تھا نا اس اسلامائزیشن کے دور میں، جو خواتین ٹی وی پر بھی آتی تھیں، ان کا پہناوا کیا ہونا چاہیے تھا، جو ڈراموں میں آرٹسٹ کام کرتی تھیں وہ کیسے ہوتی تھیں، ایون کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے اس وقت کے ریکارڈڈ گانے سن لیں، ان کا پہناوا آپ دیکھ لیں. تو ایک تو ریاست کو دوبارہ جاگنا پڑے گا اور وہی دور واپس ریاست لے کے آئے اور طاقتور لا سکتا ہے. اور اگر طاقتور یہ نہیں کرے گا اور باقی کام کرے گا تو آخرت میں اس کی بڑی خطرناک پکڑائی ہے، اس کی بچت نہیں. دوسرا، ماں باپ کو جہاں پیار کرنا ہے وہاں سختی بھی کرنی ہے. اور اگر ماں باپ آج سختی نہیں کریں گے تو جہاں تک میں قرآن اور حدیث کا تھوڑا بہت فہم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی جو گند ان کی اولاد گھولے گی اس کو بھگتیں گے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ڈاکٹر شازیہ، نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے جی، آج کل جو زیادہ مجھے لوگ مل رہے ہیں وہ جو ڈپریشن کے شکار ہے یا انگزائٹی کے شکار ہے اور کسی ڈس آرڈر کے شکار ہے، تو اس میں جو چیزیں جب آپ ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں تو سمٹمز کیا آ رہے ہیں؟ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ. یہ نہیں کہ صرف مرد جو ہیں وہ باہر ہیں، خواتین بھی اپنے گھر سے باہر جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے بیٹھے، دونوں طرف ہے. دوسری، اگر بچوں پہ آ جاتی ہوں میں، اگر لوگوں کو بچوں کی پریشانیاں ہیں تو ان کو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ہم نے ایک نیا نفسیات کا بنا لیا اصول کہ بچوں کو کچھ نہ کہیں. جس طرح اب یہ کہہ رہی ہیں کمفرٹ پلیس دیں ان کو، یہ دیں. جی ہمیں بھی تو کٹے پڑی ہوئی ہیں. بچوں کو اسٹرکٹلی بتانا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. ان کو ڈیفرینسیشن جب تک آپ ڈیفائن نہیں کر کے دیں گے وہ آگے جا کے دنیا میں کس طرح ڈیفائن کریں. جتنا لوز ڈیفینیشن آپ دیں گے اتنی لوز ڈیفینیشن باہر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک فرمایا. صوفیہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، ان دو نکات کے ساتھ کوئی اور آپ سمجھتی ہیں کوئی نقطہ ضروری ہے اس معاشرتی بے روی کو ختم کرنے کے لیے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے پرسپیکٹیو سے بتائیے گا. آپ ایسا کریں کہ یا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمپیتھائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا نیکسٹ ٹائم. دیٹس واٹ ناٹ آئی امپلائڈ. وٹ آئی مینٹ ٹو سے واز دیٹ کہ آپ اپنے آپ کو اگر بچے کے ایکسس پوائنٹ میں رکھیں گے نا، تو جب وہ اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ نوجوان ہے، وہ کم عقل، اسے ہر چیز کا نہیں پتا، وہ تو صرف فیڈ کو فالو کر رہا ہے. وہ ویپ بھی پی رہا ہے، وہ شیشہ پی رہا ہے، وہ کچھ بھی پی رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اسے کافی زیادہ ایشوز بھی آئیں گے اپنے دوستوں سے لے کے، کیونکہ اسے دوستوں کی ویلیڈیشن بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ جب بھی کنسرن ہے، پیسے تو آپ سے مانگنے ہیں نا آپ، رائٹ. تو جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو تب آپ اسے ڈانٹ کے بھگا دیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بٹھا کر اسے سمجھائیں. کیونکہ میرے پیرنٹس نے بھی مجھے بٹھا کے پیار سے سمجھایا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں نے میٹرک میں مجھے گاڑی مل گئی تھی میڈم، مجھے میٹرک میں لٹرلی گاڑی مل گئی تھی، اور الحمدللہ. لیکن پہلے اس سے پہلے ماں باپ نے ٹریننگ کی تھی کہ بیٹا یہ ملی ہے تو رسپانسبلٹی بھی اس کی سنبھالنی ہے، ان کو سہولت دینے سے پہلے. ناظرین کرام، ہم نے بہت سیر حاصل آج گفتگو کی ایک بہت اہم سماجی موضوع پر کہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بے روی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو روکا کیسے جائے. باتیں تو بہت ہیں لیکن ظاہر ہے عمل کی طرف اب ہمیں آنا ہے. میں اپنے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. آپ سے انشاءاللہ کل کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.